فرمایا نہیں تمہارا جہاد دوسرا ہے. اب کتابوں میں لفظیں آتی ہیں، اس کی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے. آتا ہے کہ سنتے بھی آپ رہے ہوں گے اسرار امامت تعلیم کے ابو کیوں پر ہوتے تھے وہ کیا ہوتے تھے، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. مگر یہ بھی فرمایا ہے کہ اب یہ سب تمہارے حوالے ہیں، اب تمہارا جہاد ہے، اب یہ منزل تمہیں سر کرنا ہے. اور بس ارباب اعضاء سب سلام آپ سن چکے. ایک روایت کے مطابق اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ جب قید خانہ شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو ہمارے دوستوں کو، ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ تمہارا امام 3 دن کا پیاسا دنیا سے اٹھ گیا ہے، ماشاءاللہ حکم اللہ. اب امام تشریف لے گئے، حکم امام سے زین العابدین پھر بستر پر جو لیٹے پھر غش آ گیا. بس اب کب ہوش آیا ہے اسے ابھی نہیں عرض کروں گا. یہاں سب کچھ ہو چکا مگر اب آنکھیں نہیں کھلتی، اب غش میں ہیں. کیا کیا ہو گیا؟ اب مولا میدان جہاد میں گئے ہیں. بس میری مجال تھوڑی اب ہے، ہمت بھی نہیں ہے اور مجال بھی نہیں ہے کہ میں اس قیامت خیل شہادت کی منزل کو عرض کر سکوں. مگر میں کہتا ہوں مولا ارے تلوار اب اٹھائی ہے. جب 72 داغ سینے پر کھا چکے، جہاد حسینی کا لطف تو یہ تھا کہ مولا جب آگے بڑھتے عباس دانی طرف ہوتے، علی اکبر بائیں طرف ہوتے، یا فضیلت کے لحاظ سے ترتیب بدل لیجئے تمام اصحاب پسے پشت ہوتے. اس وقت میں کہتا ہوں تاریخ کربلا کیوں کر لکھی جاتی یہ مجھے نہیں معلوم، مگر مولا اب تلوار اٹھائی ہے. جب کمر شکستہ ہو چکی عباس کے جانے سے، اب تلوار اٹھائی ہے جب آنکھوں کی بصارت علی اکبر لے جا چکے. لیکن اب دنیا کی تاریخ ہے کہ وہ دنیا جو علی کے جہاد کو دیکھ چکی تھی، وہ دنیا جو جنگ خیبر اور جنگ خندق اور پھر آخر میں جمل اور صفین سب جگہ شیر خدا کی شجاعت کو دیکھ چکی تھی. مگر علامہ ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں کہ کربلا سے پہلے مقام شجاعت میں علی کا نام لیا جاتا تھا، مگر کربلا کے بعد جب شجاعت کا ذکر ہوتا ہے تو پھر حسین کا نام لیا جاتا ہے. ان حالات میں جنگ کی جہاد کیا جتنی ممکن. میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسباب میں طاقت تھی. میں ہرگز نہیں مان سکتا اگر قوت امامت سے جہاد ہوتا تو پھر کوئی زخم جسم پر نہیں آ سکتا. معلوم ہوتا ہے کہ تمام حالات میں وہ جتنی بھی بشری طاقت ہو سکتی تھی اس کے مقابل اس کے لحاظ سے جہاد تھا. اور یہ جہاد بھی آئین شریعت کے تحفظ کے لیے ایک جہاد تھا کہ اسلام میں بے بسی کے ساتھ اپنے کو سپرد کرنا ظلم کے یہ نہیں ہے. تو جتنی حد تک طاقت وفا کر سکتی تھی اس حد تک جہاد کیا. اور اس کے بعد اب وہ منزل آئی جب فریضے کے حدود ختم ہو گئے، اب آئین کے حدود ختم ہو گئے. اب کیا ہوا؟ بس آخری منزل ہے کہ اب راکب جوش رسول پشت فرس پر نہیں ہے. اب زمینیں کربلا پر ہے اور انصار اب کوئی نہیں ہے. ہم نے کربلا کے انسانوں ہی کی یاد نہیں قائم کی ہے. جو بھی کوئی مولا کے کام آئے اس کی یاد قائم کی ہے. حبیب ابن مظاہر جا چکے، مسلم ابن اوسجا جا چکے، بریر حمدانی جا چکے، جتنے انصار ہیں سب جا چکے. اب مولا کی مدد کون کرے؟ آخری مدد جو کی ہے وہ اس باوفا گھوڑے نے کی ہے. وہ کون؟ ذوالجناح
عرب میں عرب کی فراست مشہور ہے، گوئے کی فراست، اسی کی وجہ سے نام فرس ہوا ہے کہ اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا۔ اگر عباس ہوتے تو ان سے جا کے اشارہ کرو، اگر ام کلثوم ہوتی، زینب ہوتی، روایتیں آپ سنا کرتے ہوں گے، مگر میں کہتا ہوں کوئی میدان میں ہوتا تو اسے ضرورت در خیمہ پر جانے کی نہ تھی، مگر وہ تو بیویاں جہاں حسین بٹھا گئے تھے وہاں سب بیویاں بیٹھی رہیں، تو اس حسب باوفا نے آخر میں جو کام کیا وہ یہ کہ پیشانی خون حسین سے رنگین کی، وہ سیدھا در خیمہ پر گیا اور ایک آواز بلند کی۔ سنا کرتے ہیں آپ، نتیجے پر غور نہیں کرتے۔ اب بھی دروازے پر کوئی بوا نہیں آیا، سکینہ دروازے پر آئی، دیکھا باغیں کٹی ہوئی، زین ڈھلا ہوا، جا بجا تیر پہ بس، تمام جسم خون سے رنگین، خیمے کے اندر گئی، سارے دے دے بابا میرے شہید ہو، ارے میرے بابا قتل ہو گئے، یہ قیامت خیز خبر آ گئی، مگر بیویوں نے قدم باہر نہیں نکالا، حسین بٹھا گئے۔ اور بس ایک جملہ آپ کے لیے کافی ہے، میں کہتا ہوں اگر وہ کوئی بیوی باہر قدم نکالتی تو خیموں میں آگ نہ لگائی جاتی، یہ تو وہیں بیٹھی رہیں، اسے اس لیے آخر میں آگ لے کے خیموں کے پاس آ گئے۔ اور اب آخری دفعہ سید سجاد کو کب ہوش آیا؟ جب پھوپھی سامنے کھڑی ہے، اے بیٹا خیموں میں آگ لگی ہے، اب تم بتاؤ جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں؟ اور اب یہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ بس اب خیموں سے نکلیے۔ اور اب وہ بیویاں جن کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا، جو روزے روشن نے اس طرح